خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الفلاح یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، خانہ کعبہ روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے نماز کا قبلہ ہے اور حجاج کرام اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ مربع شکل کے ایک بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے جس کی اونچائی 15 میٹر ہے۔ کعبۃ اللہ قریباً 180 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے اور اس کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر استادہ ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے تھے۔ گویا اس وقت ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ لکڑی کے ہر ستون کا عمود یعنی محیط قریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شتیر نما لٹ آویزہ ہے اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے دونوں اطراف کعبہ کی شمالی اور جنوبی دیواریں ہیں۔ کعبہ کے دروازے کے سامنے ہی ایک محراب ہے۔ یہ محراب عین اس جگہ پر ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے تو دروازے سے سیدھے آگے کی جانب اتنا چلتے کہ سامنے والی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ جاتی تو وہ دروازے کی طرف پشت اور سامنے والی دیوار کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تاکہ اسی جگہ نماز پڑھیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا تھا۔ دروازے کے داہنی طرف ایک زینہ ہے جو چھت کی طرف جاتا ہے۔ اس کا ایک دروازہ باب التوبہ کے نام سے معروف ہے۔ اس پر ایک پردہ لٹکا رہتا ہے۔ کعبے کی دیواروں کے اندرونی جانب مضبوط اور خوبصورت رنگین سنگ مرمر لگایا گیا ہے جس پر نہایت دلکش نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ اندرونی دیواروں اور چھت پر سبز رنگ کے پردے لٹکے ہوئے ہیں جس پر کلمہ طیبہ کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت 96 اور سورہ بقرہ کی آیت 144 لکھی ہوئی ہے۔ پردے کا عرض 7.50 میٹر ہے۔ چونکہ یہ کعبہ شریف کے اندر ہے اس لیے گرد و غبار کا گزر نہیں، اسی لیے یہ پردہ تقریباً 3 سے 5 سال کی مدت میں بدلا جاتا ہے۔ سب سے پہلا اندرونی پردہ مکہ مکرمہ کے کارخانے میں تیار کیا گیا تھا۔ کعبہ میں ایک صندوق بھی ہے جس میں کعبہ کی ہدایات محفوظ ہے۔ کعبہ کا فرش سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ اس کی 2 چھتیں ہیں، ایک اوپر اور دوسری اس کے نیچے۔ چھت میں ایک سوراخ ہے جس کا طول و عرض 1.27 × 1.4 میٹر ہے۔ اس چھت پر شیشے کا ایک مضبوط ڈھکنا ہے جس سے کعبہ کے اندر روشنی آتی ہے۔ جب کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے یا غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے تو یہ ڈھکنا اٹھا دیا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کی اندرونی سیڑھیوں سے چڑھ کر سوراخ سے گزر کر چھت پر آمد و رفت ہوتی ہے۔ 1397 ہجری میں لکڑی کی قدیم سیڑھیوں کی بجائے مضبوط ایلومینیم کی گول سیڑھیاں بنا دی گئیں جن کی تعداد 50 ہے۔ کعبے کا دروازہ 2 پٹ کی لکڑی کا ہے جس پر سونے کی تختیاں جڑ دی گئی ہیں۔ اس کی لاگت 1,34,20,000 ریال ہے جبکہ 280 کلو گرام سونا اس لاگت کے علاوہ ہے۔ یہ کام شاہ خالد بن عبدالعزیز کی ہدایت پر 1 سال میں مکمل ہوا۔ کعبہ کے دائیں جانب اندرونی حصے میں رکن شامی ہے۔ اس میں ایک سیڑھی ہے جو مستطیل نما کمرے کی جانب جاتی ہے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا خصوصی تالا ہے۔ اس کے دروازے پر خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پر سنہرے اور نقرئی رنگ کی کشیدہ کاری ہوئی ہے۔ کعبے کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے۔ یہ زیادہ تر سفید ہے، تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگے ہوئے ہیں۔ کعبے کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزین ہے اور سرخ رنگ کی ریشم کے پردے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارات اور اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی پردے نے کعبے کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ کعبے کے اندر 8 پتھر ہیں، ان پر خط سلس میں عربی عبارتیں گندہ ہیں۔ ایک پتھر پر خط کوفی میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ دیوار شرقی پر کعبے کے دروازے اور باب التوبہ کے درمیان سابق سعودی فرما روا شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی ایک دستاویز ہے جو سنگ مرمر پر کندہ کی گئی ہے۔ اس میں کعبہ کی تزئین نو کی تاریخ درج ہے۔ اس طرح کعبے کے اندر عبارتوں
پر مشتمل پتھروں کی تعداد 10 ہے اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ خانہ کعبہ سے ملحق مختلف چھوٹی تعمیرات اور حصے ہیں جو اسی کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان کی تعداد 13 ہے اور ہر ایک کا اپنا نام ہے۔ امور حرمین کے محققین کے مطابق ان حصوں کے نام قدیم اور ہزاروں سال سے معروف ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت سے اسی طرح ہیں۔ عرب ان سے متعارف ہوئے اور اسلام نے بھی ان کو تسلیم کیا، لہٰذا یہ نام آج تک بنا تبدیلی کے باقی ہے۔ بالخصوص احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان ناموں کی تصدیق ملتی ہے۔ 13 وہ اجزاء یہ ہیں۔ نمبر 1، حجر اسود۔ یہ کعبے کا مشہور و معروف ترین حصہ ہے۔ یہاں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور مسلمانوں کے نزدیک اس کا بوسہ سنت ہے۔ بعض احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ جنت کے پتھروں میں سے ہے۔ نمبر 2، کعبے کا دروازہ۔ یہ بیت اللہ کے مشرقی سمت واقع ہے۔ یہ زمین سے 2 میٹر سے زیادہ بلند ہے۔ اس کی اونچائی 3 میٹر سے زیادہ ہے جبکہ چوڑائی کم از کم 2 میٹر ہے۔ 1400 برسوں کے دوران خلفاء اور عمرہ نے اس دروازے کی زیب و زینت پر خصوصی توجہ دی اور اس کو سونے اور چاندی کے لباس سے آراستہ کر دیا۔ نمبر 3، میزاب۔ اس کو میزاب رحمت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر گرنے والی بارش کا پانی اسی کے ذریعے حتیم کے اندر گرتا ہے۔ نمبر 4، شازروان۔ یہ خانہ کعبہ کی نچلی دیوار کے گرد نصب سنگ مرمر ہے۔ یہ بیت اللہ کے دروازے کی سوا کعبے کی تمام سمتوں میں موجود ہے۔ نمبر 5، حجر اسماعیل۔ خانہ کعبہ سے علیحدہ ہو جانے کے سبب یہ حصہ حتیم کہلاتا ہے۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تو اس حصے کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ تعمیر پاک مال سے ہونا چاہیے۔ نمبر 6، ملتزم۔ طواف کرنے والوں کے اس جگہ پر التزام کے سبب یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ ماضی میں بعض قصوروار اور مجرم اپنے قتل سے فرار اختیار کر کے یہاں آ جاتے تھے۔ اس وجہ سے عربوں میں شدید جرم کے مرتکب شخص کے لیے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ اگر وہ مجھے ملتزم پر بھی مل جاتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ نمبر 7، مقام ابراہیم۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے تاہم علیحدہ ہو گیا۔ اس میں ایک چٹان ہے جس میں پاؤں کے نشانات نقش ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی جانب بنایا ہے جب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کی اجازت دے۔ نمبر 8، رکن حجر اسود۔ یہ کونا خانہ کعبہ کے اوپر سے نیچے تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی میں حجر اسود نصب ہے۔ یہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ خانہ کعبہ کے اہم کونوں میں سے ہے۔ نمبر 9، رکن یمانی۔ یہ کونا کعبے کے دائیں جانب واقع ہے، اسی وجہ سے یمن سے یمانی مشہور ہوا۔ نمبر 10، رکن شامی۔ یہ کونا شام کی سمت ہے، لہٰذا اس نام سے مشہور ہوا۔ نمبر 11، رکن عراقی۔ یہ کونا عراق کی سمت ہے۔ پرانے وقتوں میں حج کے راستوں کے نام ان ملکوں کے ناموں پر پڑ جاتے تھے جہاں سے حجاج آ رہے ہوتے۔ اس زمانے سے ہی یہ کونے مختلف ملکوں کے نام سے موسوم ہو گئے۔ نمبر 12، کعبے کا غلاف۔ یہ خانہ کعبہ کا مشہور ترین جز ہے جو کہ ظاہر میں بھی نمایاں ترین نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے کعبے کو یمن کی تبا قوم نے غلاف پہنایا، اس کے بعد بادشاہ اور فرما روا اس پر عمل پیرا رہے۔ نمبر 13، پورے سنگ مرمر کی پٹی۔ یہ حجر اسود کے کونے کی سمت سے زمین پر کھینچی گئی ایک لکیر ہے جو طواف کی ابتدا اور اختتام کی علامت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کعبہ کی زیارت جلد از جلد نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔